کیا تم لوگ مشاہدہ نہیں کرتے ہو؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں نعمات ظاہری اور نعمات باطنی آسمان اور زمین میں مسخر کیا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو دو نوع میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے نعمت ظاہری، ایک ہے نعمت باطنی۔ جیسا کہ نعمت ظاہری انسان کے محسوسات کے ذریعے سے حس کر سکتا ہے، آپ دیکھ سکتا ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، حس کر سکتا ہے، لمس کر سکتا ہے انسان کی ظاہری نعمات۔ لیکن اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا نعمت باطنی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کے قابل ہو، نعمت باطنی، اگر نعمت باطنی کو درک کرے، اگر سمجھ لے تو سمجھو وہ انسان فرشتے سے افضل ہوتا ہے، اللہ کے سب سے قریب ترین مخلوق میں شمار ہوتا ہے۔ نعمت باطنی کو دیکھیں، اگر انسان اس نعمت ظاہری اور باطنی کو چند دقیقہ فکر کرے، دیکھے، سرچ کرے، تو اس کے دل پر آئے ہوئے وہ حجاب، وہ پردہ اڑ جاتا ہے، وہ حقیقت دیکھتا ہے۔ کوئی حائل خدا اور اس انسان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اگر نعمت ظاہری اور باطنی کو چند منٹوں کے لیے، چند دقیقوں کے لیے، چند ثانیے کے لیے فکر کرے، سوچے، دیکھے، تو وہ انسان کامل بن سکتا ہے۔ ان نعمات ظاہری کی طرف میں نہیں جاتا، ان نعمات باطنی میں سے دو نعمت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، نعمت باطنی میں سے ایک نعمت ہے محبت حقیقی۔ عزیزان گرامی، یہ آپ معمولی نہ سمجھے، ہر انسان کو توفیق نہیں ہوتی۔ یہ نعمت باطنی میں سے ایک نعمت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بہت فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مسکین ہوں۔ تو امام نے جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تو سب سے زیادہ امیر ہے، سب سے زیادہ امیر تو ہے، کیسے ممکن ہے تم فقیر ہو؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا ایک ایسی چیز تمہارے دل میں ہے، اگر اس کو دیکھ دے، اگر اس کو نکال دے، اگر یہ کائنات تمہارے ہاتھ میں دے دے تو بھی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ تو تعجب ہو کے فرمایا یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا جس چیز نے تمہیں میرے پاس لائی ہے وہ ہے ہماری محبت۔ عزیزان گرامی، محبت انسان کو انسان بناتا ہے۔ جیسے کہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے ان المؤمن اشد من زبر الحدید ان الحدید اذا ارسل في النار تغیر وان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه۔ مومن وہ انسان جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، وہ اس مومن کا عقیدہ، اس مومن کا ایمان لوہے سے بھی سخت تر ہے۔ ان کو قتل کرے، دوبارہ زندہ کرے، دوبارہ قتل کرے، دوبارہ زندہ کرے، اس کے عقیدے میں، اس کے
خدا را ہم تو ہر وقت یہی کہتے ہیں نماز کے فوراً بعد العجل یا امام زمان، کیا وہ صفات ہمارے اندر ہے، وہ خصوصیات جو امام حسین کے اصحاب میں تھے، کیا وہ خصوصیات، وہ ویجگی، وہ صفات، وہ اوصاف آپ اور میرے پاس ہے تو یقیناً سمجھ لینا ہم امام زمان کے اصحاب میں شمار ہے، اصحاب میں شامل ہے۔ اگر یہ صفات آپ اور میرے پاس نہ ہو تو صرف ادعا کے حد تک ہے، زبان کے حد تک ہے۔ عزیزان گرامی، زبان کے حد تک ہم امام زمانہ کے انصار میں سے، اصحاب میں سے، لیکن ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں وہ اوصاف، وہ صفات نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے شب عاشور کو امام حسین نے فرمایا نا، یہ میرے باوفا اصحاب انصار، کوئی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، اگر شرمندگی احساس کرے تو میں اس شمع کو گل کر دیتا ہوں، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ عزیزان گرامی،